نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد ہونا چاہیے جمعہ کے نمازیوں کو کہ پچھلے جمعہ میں عرض کر رہا تھا کہ بستیاں ایک دن تو ختم ہونی ہے، یہ ساری، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ جب یہاں نہ کوئی رہنے کی جگہ، نہ کوئی بسنے کی جگہ، سب ختم، تو پھر مجھے وہاں جانا ہے جہاں پھر مجھے رہنے کی جگہ مل جائے۔ یہاں اگر ایک بستی میں رہتے ہوئے مجھے اطمینان میسر نہیں ہوتا تو صبر کرتے کرتے کہیں جا کے وہاں سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ یہاں اللہ کہتے ہیں جتنی مرضی دوڑے لگا لو، جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لو، جتنی مرضی بیٹوں کو عہدے دلا دو، جو مرضی کر لو، ایک دن تجھے یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ دو چیزیں، جہاں نعمتوں والی زندگی ہو، امن و سکون والی زندگی ہو، وہاں یہ ضروری ہوتا ہے کہ مجھے وہاں ہمیشہ رہنے کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اگر مجھے خطرہ ہے امریکہ ختم کر دے گا ہمارا ملک، اگر مجھے خطرہ ہے وقت کے ظالم چودھری مجھ سے سب کچھ لوٹ لیں گے، تو پھر کتنی بھی عیش ہو، کتنی بھی لذت ہو، پھر تو اور زیادہ بندہ گھبرانے لگتا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے مجھے بھاگنا پڑے گا۔ جن کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں، صرف رہنے کی جگہ، 2 وقت روٹی کھانے کا مسئلہ، ان کو اتنا ڈر نہیں لگتا جتنے ڈرپوک بہت بڑے دنیا دار ہو جاتے ہیں۔ اگر کہیں ایسا مسئلہ آ جائے کہ نہیں وہاں رہنا اب کسی کام کا رہا، تو پھر کہیں جانا ہے تو یہی سوچ کے جاتا ہوں کہ وہاں اچھے حالات ہوں گے، امن ہوگا، سکون ہوگا۔ اس دنیا کو بنانے والا مالک قرآن میں بار بار خالق فرماتے ہیں اس دنیا نے کوئی نہیں جے رہنا، انہیں ختم ہو جانا جے۔ یہ شمسی نظام، سورج بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی اس میں، اذا الشمس کورت، یہ سورج روشنی دینا چھوڑ دے گا۔ ستارے جو رات کو پھر رہنمائی کرتے ہیں رستوں کی، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ یہاں زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہ جائے گا، تو پھر یہاں سے جانا ہے سب کو۔ وہاں ایک ایسی زندگی ہوگی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ یہاں کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، جیسے کھیل تماشا میچ ہو رہا ہوتا ہے، بڑی توجہ، بڑی دلچسپی، اپنا ملک پہ کھیڑ دے،
سارے رب کو چک چک کے دعاواں ہاتھ پہ منگنے ہونے ہیں، یا اللہ ساڈا ملک جیتے، یا اللہ ساڈا ملک جیتے۔ اسی طرح اور لے لیجئے، منو ربا اینا دے کہ میرے آگے گنن نہ ہوئے، اگے کون ہوتا ہے، پھر منگی جانا منگی جانا منگی جانا۔ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ اللہ نے فرمایا جیسے اس دنیا میں دونوں ہاتھ خالی لے کے آئے تھے، اسی طرح جب جانا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہونے ہیں۔ جتنا مرضی اکٹھا کر لو وہ بچے گا نہیں، کسی کام نہیں آئے گا، ہرگز نہیں۔ وہ یہاں کی دولت اور کمائیاں وہ وہاں جانے میں بھی میری کوئی مدد نہیں کریں گی۔ جہاں مجھے جانا ہے، یہاں سے کتنی بھی دولت ہو میرے پاس، کتنے بھی نوکر چاکر ہوں، کتنے بھی تعلقات ہوں بڑے لوگوں سے، نہ حکومت، نہ وزارت، نہ سفارش، نہ جھوٹ، نہ چلاکیاں، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا میرے پاس جانے کا۔ وہاں لے کے جانا ہے اسی اللہ نے جس نے مجھے یہاں بھیجا، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ہی آنا ہے۔ پھر مختلف چیزیں ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اتوں آئے ہو لوٹ کے اوتھے ہی جانا جے۔ مگر اگر لوٹ کے وہاں جانا ہے تو پھر زندگی اس طرح گزارنی ہوگی کہ جس زندگی کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو جائے، تو پھر میں تمہیں ایسی زندگی دے دوں گا وہاں جس میں تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں۔ سبحان اللہ۔ یہاں کوئی بندہ ہزاروں میل دور چلا جاتا ہے، پیسے ملتے ہیں، لیکن وطن کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے۔ وہاں انگلینڈ میں ایک بابا میں نے دیکھے، بزرگ بندے، جہاں میرا بیان ہوتا تھا وہاں سامنے بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے شہروں میں پھرتا رہتا تھا، دوست بلاتے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں میں نے محسوس کیا تھا کہ یہاں جس طرح لوگ بیٹھ کر یہاں محبت سے سنتے ہیں، وہاں تو ایسے ہے کہ جیسے ایک پیریڈ چھوٹا سے لے کر آئے ہیں، اس میں فارغ کر دیں تو مہربانی، نہیں تو میں چلا جاؤں۔ اس طرح بیٹھتے ہیں یہاں وہاں لوگ اس مذہبی تقریبوں میں۔ کچھ کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ کی عادت بھی بن جاتی ہے۔ تھوڑا سا بیان ہوا بس گئے، رب تے احسان چڑھ چھڑیا، لے تیرا جمعہ بھی پڑھا ہے یہاں سے، اللہ 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 اللہ۔ اس بابے کو میں نے دیکھا کہ وہ جہاں میں جاتا ہوں جس شہر وہاں آگے بیٹھا ہوتا ہے، تو لوگ ویسے مجھے پوچھتے تھے بزرگوں کتھوں آئے ہو، کیڑی جگہ تھوڑی اصلی، یہ ہے وہ ہے، لیکن میرا دل کرے کہ میں اس سے پوچھوں بزرگا تو کون ہے، کدھر سے آتا ہے۔ جہاں میں ہوتا ہوں یہاں آگے بیٹھے ہوتے ہوں، یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، یہاں تو لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں۔ میں ایک دن ایک جگہ جمعہ کی تقریر کر رہا تھا تو ایک گھنٹی بجنے لگی، ٹل ٹل، جیسے یہ گھڑی کی کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ بڑا میں آوازار ہوا کہ یہ کیا چکر شروع ہو گیا۔ میں نے کوئی بند نہ کیا، میں نے کہا اس دفعہ کرو پر اس کو اپنی بات پوری کروں میں۔ وہ پھر دوسری دفعہ بجنے لگی، پھر میں الرٹ ہوا، میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا گھنٹی بج رہی ہے؟ تو شاہ جی یہ گھنٹی بھی کہہ رہی ہے وقت مک گیا بس کرو۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایتھے جی لوگ آمدے نے دفتراں چوں نہ جمعہ پڑھ کے جانا ہوندا ہے، اینا کوئی وقت دیندے نے دفتراں دے انہاں نوں۔ اس تو بعد نہیں بہ سکتے، اس وقت اسی اتنے لا سڑی ہے کہ نواں بندہ آوے تو وقت تے گھنٹی بج پیندی ہے۔ وہاں تو بابا میں ویکھیا کہ ہر جگہ بیٹھے ہوندا، میں کہا کمال ہے بابے علی۔ چنانچہ مجھے وہ تقریر کے بعد ملے تو میں نے پہلا سوال یہ کیا، بابا جی تسی ہر جگہ ہی بیٹھے ہوندے ہو، کی چکر ہے، ویلے ہو کوئی کم نہیں جے؟
کہنا ویلا تے میں ہاں ریٹائر ہو گئے وہاں گورنمنٹ خرچے دیندی ہے تو میں تے رہنا پیا. آپ اچھا بیان کرتے ہیں، وقت ضائع نہیں ہوتا، لیکن میں نے تو عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریریں سنی ہیں. میں خود حیران رہ گیا، ایڈا بابا پرانا اتنے پھردا پیا. کہنے لگا میں جوانی میں وہاں گجرات کا رہائشی ہوں، تو میں اسی محبت سے آیا ہوں کہ گجرات سے شاہ صاحب آ رہے ہیں. انہوں نے اتنی محبت وطن کی کہ بڈھا بندہ کنے کنے سفر کر کے وہ جناب میرے اگے آ کے بیٹھے ہوں. سبحان اللہ. جی کتنی بھی خوشیاں ہوں. وہاں مجھے ایک ساتھی کہنے لگا شاہ جی اسی تو دعا کرتے رہنے ہیں گڈی کا ایکسیڈنٹ ہوئے. میں کہ یہ چنگی دعا ہے گڈی کا ایکسیڈنٹ ہوئے، ایڈے ہی تنگ ہو تو منو دے سڑو گڈی میں. کہنے لگا نہیں تنگ شنگ سی کوئی نہیں، لیکن گل یہ ہے کہ اتنے گڈی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اپنی تفتیش مکمل کر لین تو پھر وہ سانوں وہ چٹی دیندے نے جنہ نقصان ہوتا ہے انہیں پیسے دیندے نے. وہ جڑی قیمت لاندے نے وہ کافی وڈی ساری ہوندی ہے، بے ایمانی نہیں کرتے پاکستان نال اے ہو گیا تو اے ہو گیا تو اے ہو گیا. تو وہ جو ہمیں قیمت ملتی ہے ہم پاکستان کا پھیرا لگا آتے ہیں جا کے، وہ بیچارے گڈیاں تڑوا تڑوا کے پاکستان آن ترسدے رہندے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے دنیا میں رہنے والوں جہاں یہ مانگتے ہو اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے، وہاں اچھے مانگنے والے یہ بھی مانگتے ہیں مجھ سے رب توفنی مسلمہ، رب توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. ربا منو حالت اسلام وچ موت نہیں تے جنت وچ نبی دے غلاماں دے نال میرا ڈیرا بنائی. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. بات یہاں پچھلے جمعے ختم ہوئی تھی کہ دنیا میں امن کا نسخہ جو قرآن بتاتا ہے وہ ہے اللہ کی توحید. جی وہ ہے اللہ کی توحید. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ یہاں مومن بن کر جی رہے ہیں، لیکن اگلی شرط یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ایمان میں کسی قول و عمل سے شرک کی بناوٹ نہیں کی. مانگتے صرف مجھ سے، سجدہ صرف میرا کرتے ہیں، اور صدقہ صرف میرے نام کا دیتے ہیں، اور دانہ بھی رزق کا وہ کھاتے ہیں جو میں نے حلال کیا ہے، حرام دانے کے قریب نہیں جاتے. جی رب توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں. تم بھی اس دنیا میں بہت زیادہ دل نہیں لگانا، اور یہ سن سن کے اور یہ کانوں میں باتیں آ کے کہ معیشت چنگی ہوئے تو ہی ملک دے رکھا تھا. بطرت معیشتہم، ان کی معیشت بڑی مضبوط تھی، لیکن جو خرابیاں یہاں وہ کر رہے تھے وہ برداشت آخر آ کے مجھ سے نہ ہوئی تو انہیں ختم کرنا پڑا مجھے. میں نے ان سب کو ختم کر ڈالا، بستیوں کی بستیوں کو. اور آج حالت یہ ہے کہ گزرتے مسافر کچھ بستیاں دیکھتے ہیں اونڈی پڑی ہوئی، آج تک وہ بستیاں پھر آباد نہیں ہوئی، کوئی رہتا نہیں وہاں. ڈرتے ہیں لوگ کہ یہاں تو عذاب آیا تھا، ہم یہاں پھنسنا چاہیں ہم بھی، یہ جگہ اچھی نہیں ہے. کوٹھے ہیں پڑے ہوئے، بندہ کوئی نہیں رہنے والا، اور نہ کوئی نیا بندہ وہاں آباد ہوتا ہے. جی کس طرح اللہ بستی ہیں، بستیاں کس طرح بچتی ہیں، اور کس طرح اپنی مہلت جو ایک فطری ہے وہ پوری کرتی ہیں. کیا طریقہ ہے اس کا وہ بھی اللہ بتاتے ہیں.
ضرب اللہ مثلا قریۃ، یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، اور میں اللہ تمہیں بتاؤں کہ مثالی بستی کیا ہوتی ہے. مثلا قریۃ، میں اللہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ مثالی بستی، جی اس کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ کانت آمنتن، وہاں چوریاں کوئی نہیں ہوتی، وہاں ڈاکے کوئی نہیں ہوتے، وہاں قتل کوئی نہیں ہوتا، وہاں ایک دوسرے سے حسد نہیں کیا جاتا، وہاں ایک دوسرے کا بغض نہیں کیا جاتا، سب خوشی ہنسی وہاں زندگی گزارتے ہیں. کانت آمنتن، یہ ہوتی ہے مثالی بستی جس میں امن ہی امن ہو. سبحان اللہ. مکے کو بھی اللہ مثالی امن والی بستی کہتے ہیں، میں نے اسے امن والا بنایا ہے. سبحان اللہ. وہاں اس کے امن کی نشانی یہ رکھی گئی ہے کہ ایک حرم اللہ نے بنا دیا ہے، ایک ایریا بیت اللہ کے ارد گرد کافی دور تک، اسے کہتے ہیں حرم. اس حدود حرم میں جانور کو مارنا بھی جائز نہیں. جی انسان تو انسان رہ گیا. سبحان اللہ. جس کو قتل کرنا ہوتا ہے حدود حرم سے باہر جا کے قتل کرتے ہیں، سزا جس کو ہو جاتی. حدود حرم میں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے امن والی بستی. جی آمنتن، عمل بنتا ہے اللہ کی توحید سے، عمل بنتا ہے بستیوں میں توحید سے. اسی لیے اللہ جس بستی کو ایک پیغمبر سے نوازتے ہیں اس پیغمبر کو حکم دیتے ہیں، یہ دب ان کو بار بار سنا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم عبادت صرف ایک اللہ کی. سبحان اللہ. اے میری قوم عبادت صرف ایک اللہ کی، اور کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ. جو لوگ اس طرح کا ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کریں، میں اللہ لکھ کے دیتا ہوں اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہی امن ہے. یہ میں وہاں امن کی رونقیں لگا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کی توحید سے امن آتا ہے بستیوں میں. بیت اللہ چونکہ بنیادی جگہ ہے سروے زمین کی، جی تو وہاں اللہ نے امن رکھا ہے، ارد گرد حرم بنا دیا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس بستی میں بھی بتوں کی پوجا تھی، اس بستی میں نمازیں لوگ بیت اللہ میں جا کے ناچ ناچ کے کود کود کے نمازیں پڑھتے تھے. یہ حالت تھی ان کی. لیکن وہاں میرا پیغمبر آیا، اس نے میری توحید کی دعوت دی، مار پیٹ ہوتی رہی، آخر مان گئے تو میں نے مکے کو امن والا بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غیر اللہ کا پجاری کسی بستی میں ایک بھی آ جائے تو اس کا امن خراب ہونے لگتا ہے. اسی لیے میں نے بیت اللہ میں، اس کے شہر مکہ میں، بستی میں کسی بھی کافر کو داخل ہونے کی اجازت بند کر دی. کوئی کافروں کا بادشاہ ہے، قید اللہ کے غیر اللہ کے پجاریوں کا سردار ہے، جو کچھ اپنی جگہ ہوتا رہے، اس کو اس بیت اللہ کی حدود میں آنے کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں، وہ اگر وہاں آئے اسے جدے میں جتنی عزت دیتی ہیں دے، ریاض میں دے لے جائیں، وہاں جتنی عزت دیتی ہیں دے.
اور جو کوئی مسائل ہیں ان میں ان سے بات چیت کرنی ہے. بیت اللہ کے قریب نہیں جا سکتا کافر، غیر اللہ کا پجاری. جہاں غیر اللہ کے پجاری بستے ہوں گے اس بستی میں امن نہیں ہوگا. جی جتنی مرضی فوج بنا لو، جتنی مرضی معیشت بہتر بنا لو، جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لو، اگر اپنی بستی میں امن چاہتے ہو تو ساری غیر اللہ کی قبروں کی پوجا ختم کر کے صرف ایک اللہ کی پوجا پہ اکٹھا ہونا. سبحان اللہ. ایسی امن والی بستی بنا لو گے تو پھر اس بستی کی دوسری صفت یہ ہوگی مطمئنتاً. وہاں کے رہنے والے مطمئن، نہ کسی چور کا خوف، نہ کسی چور کا ڈر، نہ وہاں کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، نہ وہاں سے کوئی بیزاری ہو رہی ہے. اتنی اطمینان والی بستی کے بندے جڑے اتنے پہ رہندے نے، انہوں نے کسی ڈر کوئی خوف دم پتہ ہی کوئی نہیں کی ہوں. اطمینان والے لوگوں کی بستی. اور ہاں بھوکنے والی بھی خرابی ہو جاتی ہے. مانتا ہوں میں اللہ یہاں زندگی گزارنی ہوتی ہے کتنی کتنی لمبی، تو محنت کرتے رہا کرو. محنت ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا میں نے تمہارے لیے لکھا ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ لکھا ہے اتنا مل ہی جائے گا میں بہ رہا منوا پھولوں کو آ کے دیں. نہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے. صرف محنت سے بھی کام نہیں چلتا. مجھے پسند یہ ہے مال کے لحاظ سے کہ جس کے پاس مال ہو وہ میرے نام پہ صدقہ یوں کرے کہ دائیں ہاتھ سے کیا بائیں کو پتہ نہیں کیا دے دیا. جی اگر یہ اس طرح کی بستی بن جائے گی تو یہ بستی باقی رہے گی اس دن تک جس دن تک یہ دنیا قائم رہے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں بستیوں میں جو چیز ان بستیوں کو محفوظ بناتی ہے، جی اللہ کی توحید سے تو امن قائم ہوتا ہے، لیکن دشمنوں سے محفوظ ہو جانا، دشمن وہاں کوئی حملہ نہ کر سکے، جی تو سن لو اس کا نسخہ میں پیغمبروں کو ساتھ بھیجتا ہوں. پیغمبر اللہ کی توحید سناتے ہیں تو بستی میں امن بنتا ہے، اور جس بستی میں ڈیرا لگ جائے پکا موت تک نبی کا، اس بستی کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا. پھر اتنے رونقاں رہندیاں نے، اتنے میرے سجن دا ڈیرا سی، اج نہیں ہو سکتا کہ اتنے ان کو غلط کم ہو جائے. نا جی نا. قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں ان کافروں اور مشرکوں نے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری زندگی کے رستے کانٹوں سے انہوں نے بھر دیے ہیں. عذاب تو میں دے سکتا ہوں، ختم کر دوں، لیکن رکاوٹ میرے لیے یہ ہے کہ آپ ادھر ان کے اندر موجود ہیں. جس بستی میں پیغمبر موجود ہو وہاں میں عذاب نہیں دے سکتا. سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ. پیغمبر تو اب گئے چلے گئے جہاں ان کا ڈیرا ہے، جی اب ہمیں پیغمبر تو نہیں ملیں گے، نو. لیکن پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک قول، ایک ایک عمل اللہ نے اسی طرح محفوظ کر دیا ہے جس طرح اس نے اپنی کتاب قرآن مجید کو محفوظ کیا ہوا ہے. قرآن محفوظ ترین کتاب ہے. میری آسمانوں سے اتاری ہوئی کتابیں بھی آج ملتی نہیں، لیکن قرآن کی روشنی قیامت کے دن تک بانٹی جاتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح جس بستی میں میرا پیغمبر زندگی ساری گزار دے، اس بستی میں کوئی دشمن آئے اور چڑھائی کر دے اور قصہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی بات میں نے یہاں ختم کی تھی کہ مدینہ منورہ میں میرے پیغمبر کی زندگی گزری، اللہ کی توحید کا راج ہوا تو مدینہ منورہ اتنا محفوظ ہو گیا. جی سنو لوگو،
دجال جو بہت بڑے بے ایمان، جیسے آج کل چھوٹے چھوٹے دجال آ رہے ہیں، ایک امریکہ میں آیا ہوا ہے، ایک فلان جگہ آیا ہوا ہے، ایک فلان جگہ آیا ہوا ہے، جی اللہ 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 اللہ، ایک ایسا دجال آئے گا کہ وہ ساری دنیا کو فتح کر لے گا، جی وہ فتح کرتے کرتے جا کے مدینہ منورہ کا گھیرا ڈال لے گا، جی لوگ وہاں سے بھاگنے شروع ہو جائیں گے، دعائی بڑی ہے اس کی، ڈرتے ہیں اس کا نام سن کے بھی لوگ وہاں سے بھاگنے لگ جائیں گے۔ جب سارے کچے ایمان والے اور منافق وہاں سے نکل جائیں گے نا، اس کے جاسوس رپورٹیں اسے دے رہے ہوں گے، تو چند بندے رہ گئے نے، چلو وڑی گئے ہوں، وہ آخے تھا جو کچھ میں ویکھنا پیا تسی نہیں ویکھدے پے۔ اس مدینے کے ہر کونے پہ فرشتے کھڑے ہیں حفاظت کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس مدینے کے ہر کونے پہ فرشتے کھڑے ہیں، چلو جان بچائیں اور نکلے یہاں سے، مدینہ محفوظ چمکتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سب سے بڑا دجال بھی مدینے کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ جی لوگوں آخری بات، اب پیغمبر کا ڈیرا تو یہاں نہیں لگے گا، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی، لیکن میرے پیغمبر کا لایا ہوا قرآن ہمیشہ کے لیے اس کا کوئی لفظ بدلنا یا کوئی اور خرابی کرنی تو کجا، اس کی ایک حرکت بھی بدل نہ سکے گی، لفظوں اس طرح محفوظ رہے گا، سبحان اللہ۔ اور آخری بات بھی سنیے، کیونکہ پیغام قرآن پیغمبر لے کر آتے ہیں، تو پیغمبر اگر ساری بستی اسی میں زندگی گزار دیں تبلیغ کرتے کرتے، یہ مثال میرے مرشد کی ہے بس، جنہوں نے مدینے میں ساری زندگی گزار دی تھی، جہاں وہ زندگی گزارے رہے وہ شہر محفوظ ہو جاتا ہے اللہ کے عذابوں سے بھی اور دشمن کی خرابیوں سے بھی، وہ دمکتا اور چمکتا رہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے، جب پیغمبر نہ رہ جائے تو پھر کیا ہے؟ اجی پھر نبی کی سنت ہے، پھر پیغمبر کی سنت ہوتی ہے جو بچاتی ہے بستیوں کو تباہی سے، اللہ کی توحید وہاں امن بناتی ہے، آپس میں پیار محبت سکون اطمینان، اور نبی کی سنت اس شہر کو دشمنوں کی زد سے محفوظ کر کے قیامت تک تر و تازہ بنا دیتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نعرے تو ہم لگاتے تھے، لیکن یہاں قبروں کی پوجا کی منڈی بنا ڈالی ہم نے، جی مزاروں کی لائنیں اتنی بنا ڈالی کہ کسی شہر میں گھس جاؤ وہاں مسجدیں کم نظر آئیں گی، مینار زیادہ نظر آئیں گے، مزار زیادہ نظر آئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لیجئے، اگر اس ملک کی فوج اور اس ملک کے سیاستدان جو کہ جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں، یہ سب اگر اس ملک کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ساری کرسی ٹردی رہے، ہم یہی کام ہے نا جی، اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سن لو، اس ملک کو لا الہ الا اللہ کا میدان بنانا ہوگا، لا الہ الا اللہ کی بستی بنانی ہوگی، یہاں لا الہ الا اللہ کی گونج بنانی ہوگی، یہاں الا اللہ کے نعروں کو دہائی دینی ہوگی، یہاں جی رب کی توحید اتنی غالب کی جائے گی۔ سن لیجئے، جس بستی میں موحد ہی موحد بستے ہوں اور نبی کی سنت ہی سنت ہو، ضیاء اللہ کا دل کہتا ہے اس کو امریکہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کتنے بڑے فرعون نہ ہوں، یہاں کسی فرعون کی نہیں چلے گی، اب فرعونوں کو ڈبو دیا جائے گا انشاءاللہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کا راج بنا دیں اس بستی میں۔
لا الہ الا اللہ کا راج بنا دیں، اور یہ محفوظ ہو جائے گا دشمنوں کی زد سے اگر اس پاکستان کو رسول اللہ کی سنت کی بستی بنا دیں۔